قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان کی جزا، ان کا اجر آپ کو نیتوں کے مطابق عطا ہوگا۔ بسا اوقات بندہ اچھا کام کرتا ہے بظاہر، مگر نیت میں خبث باطن ہو تو اس کا اجر نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات آپ اچھی نیت سے کام کرتے ہیں مگر بعد میں اس کام کا کوئی نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ کرنے میں آپ کی نیت اچھی تھی تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد کے باہر آیا، اس نے وہ لکڑی کا جسے آپ قلعہ کہتے ہیں وہ زمین میں گاڑ دیا، اس نیت سے کہ جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا لوگ گھوڑوں پہ سوار یا اس طرح کی سواریوں پہ آتے تھے، اس کی نیت یہ تھی کہ مسجد کے سامنے میں یہ اس لیے گاڑ رہا ہوں کہ کوئی مسافر آئے اور یہاں اپنی سواری کو باندھ کر نماز پڑھ لے اور پھر اس کو سواری کو لے جائے۔ اب اس کی یہ فکر اچھی تھی، یہ سوچ اچھی تھی، مگر ہوا کیا، دوسرے ہی دن کوئی ایسا بزرگ نمازی آ رہا تھا جس کی نظر کمزور تھی، وہ اس کے گاڑے ہوئے لکڑی کے قلعے سے ٹکرا گیا، وہ گر پڑا، بظاہر تو غلط ہو گیا، نقصان ہوا، مگر اس کا اسے گناہ نہیں ملے گا، کیوں؟ اس نے اچھی نیت سے یہ کام کیا تھا، لیکن بظاہر ٹھیک نہ ہوا، مگر اس پر اللہ اسے گرفت نہیں فرمائیں گے، اللہ نے اسے اچھی سوچ پر اجر ہی دیا ہے۔ اور بسا اوقات کام اچھا ہوتا ہے، نیت میں خرابی ہوتی ہے تو پھر اس پر بندے کو نقصان ہوتا ہے، اس پر خدا بھی ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس پر کہی تو بہت سی باتیں جا سکتی ہے، مگر میں ایک ذاتی انفارمیشن کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ضلع قصور کا واقعہ ہے، اس سے زیادہ میں بات کو مخصوص نہیں کروں گا۔ وہاں ایک اچھے نامور عاشق رسول عالم دین کو شہید کیا گیا، اور جو شہید کرنے والے جس میں شامل تھے وہ قرآن کے مبلغین اپنے آپ کو کہلاتے تھے، بھی ہم سے بڑا قرآن کا کوئی مبلغ نہیں ہے، مگر اس عالم دین کی شہادت کا انہوں نے جو پلان کیا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس میں ان کے اسکول آف تھاٹ کا ایک امام مسجد بھی شامل تھا، اور طے یہ ہوا کہ یہ عالم آج آ کے یہاں خطاب کرنے والا ہے، اور اس دیہات سے مین روڈ کو 2 راستے جاتے تھے، کرائے کے انہوں نے قاتل تیار کیے، دونوں راستوں میں کھڑے کر دیے۔ اب یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ کس راستے پہ واپس جائیں گے، تو انہوں نے 3 بندے دونوں راستوں پہ کھڑے کیے، اور امام صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی، جو قرآن کے مبلغین کہلانے والے تھے، ڈیوٹی لگی کہ آپ ان قاتلین کو انفارم کریں گے۔ اب ان کو انفارم کرنے کا طریقہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ طے ہوا کہ اگر وہ فلاں سڑک پر نکلے تو میں سپیکر کھول کر اس میں قرآن کی فلاں سورت تلاوت کروں گا، اور اگر فلاں راستے سے نکلے مین روڈ کو جانے کے لیے تو پھر میں سپیکر میں فلاں سورت تلاوت کروں گا۔ یہ طے ہوا۔ تو جب وہ عالم دین خطاب کر کے واپس پلٹے تو اس نے بلند آواز سے سورت اخلاص کی تلاوت کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس مخصوص راستے والے لوگوں کو وہ انفارم کر رہا تھا کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں اور تم اپنا کام کر گزرنے کے لیے الرٹ ہو جاؤ۔ یہ تھا قرآن کا مس یوز، یہ تھا قرآن کا غلط استعمال، یعنی پڑھا تو قرآن جا رہا ہے مگر اس کے استعمال میں نیت کیا ہے؟ خبث باطن ہے، نیت کی پلیدی شامل ہے،
تو ایسی بات پر یا ایسی فکر پر بظاہر کام کتنا بھی حسین ہو، مگر اس کے اندر جب خف سے باطن ہوتا ہے نیتوں میں، تو صرف اللہ اس پر ناراض نہیں ہوتا، اللہ دوہری گرفت فرماتے ہیں۔ تو دعائے رب کریم اس حدیث پاک کے مطابق کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا اجر اور جزا تم کو تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ عطا فرمائے گا۔ تو دعائے رب کریم ہم کو نیتوں کا حسن اور ارادوں کا جمال عطا فرمائے۔